آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی جانب سے خاص پیشکش بنیاد اسلام کی کل کی قسط میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ ان کے متعلق تمام وہ معلومات ہم نے آپ کو فراہم کروائی تھی۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن شریف میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ حضرت لقمان کو بعض لوگ نبی تسلیم کرتے ہیں پر بعض لوگ صرف اللہ کا نیک بندہ تسلیم کرتے ہیں۔ تاریخی ماخذ تفسیر ابن کثیر کی قرآن مجید کی جتنی تفسیرات ہیں ان میں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا نہیں، لیکن ان کے نام کے پیچھے رحمت اللہ علیہ یا علیہ السلام اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا لکھا جاتا ہے۔ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے سے۔ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن قرآن میں ان کا حال بیان ہوا ہے، اس لیے ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کا رنگ کالا تھا، حبشہ کے رہنے والے تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ خدا نے ان کو علم اور حکمت عطا کی تھی۔ ایک دن وہ عام لوگوں کے مجمع میں حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ ان کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ تم تو ہمارے ساتھ بکریاں چراتے ہو، پھر تم نے یہ حکمت کہاں سے سیکھی اور یہ بلند مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنے، امانت میں خیانت نہ کرنے اور بے فائدہ باتیں چھوڑ دینے سے اللہ آپ کو حکمت سکھا دیتا ہے۔ شروع میں حضرت لقمان ایک شخص کے غلام تھے۔ اس نے 30 مسکال میں ان کو خریدا تھا۔ اس نے ایک دن حضرت لقمان سے کہا، ایک بکری ذبح کرو اور جو حصہ سب سے بہتر ہو اسے بھون کر لاؤ۔ حضرت لقمان دل اور زبان بھون کر لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد آقا نے پھر حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس سے خراب حصہ بھون کر لاؤ۔ حضرت لقمان پھر دل اور زبان بھون کر لے آئے۔ آقا نے پوچھا، پہلے تو دل اور زبان کو بدن کا اچھا حصہ سمجھ کر لایا تھا، اب جو میں نے سب سے برے حصے کو مانگا تو یہی لے کر آیا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا، عقل مندوں کی نگاہ میں اگر زبان بری بات سے اور دل نکارہ باتوں سے پاک ہو تو یہ سب سے اچھے ہیں، نہیں تو ان سے برا کوئی نہیں۔ آقا بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ قرآن میں ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے، خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ میرے بیٹے، نماز کی پابندی رکھ اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جو بھی مصیبت تجھ پر آ پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ لوگوں کے سامنے منہ ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، خدا اترانے والوں اور ڈینگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدھی سیدھی چال چل اور اپنی آواز کو نیچی کر، سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ ناظرین، لقمان علیہ السلام کی ان تمام باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔